ماشاءاللہ. چند سیکنڈ ہے سب اور بالکل سرکار. جو لاؤنج میں ہے ابھی میں ان کو ان کر رہا ہوں. جی جب تک ایک سلوات بر محمد وعلی محمد. اللہم صلی صلی علی علی محمد محمد وعلی وعلی وعجل محمد فرجہم. وعجل تاکہ فرجہم. ہمارے ہر سیکنڈ کی عبادت کا ثواب ایگزیکٹلی. ہمارے مرحومین کو ماشاء پہنچے. اللہ ماشاء اللہ. بے شک بے جزاک اللہ شک. جزاک اللہ. حاضرین و خواتین، اب میں آج کی اس تعلیمی کلام پاک کے تعلیمی درس کی نظامت کے لیے ڈاکٹر اقمر عابدی صاحب کو زحمت دے رہا ہوں. جی بسم اللہ. ماشاء اللہ. مہربانی سرکار. تھینک یو. میں شکریہ آپ کا. آپ کا شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم بسم اللہ. السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی زدنی علما. ایک درود سے ارشاد فرمائیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. فرجہم. الحمدللہ کسب علم و دانش کا سلسلہ اردو فاؤنڈیشن سے جاری و ساری ہے. ماشاءاللہ. آج کے اس 10 نمبر 4 میں ہم آپ سب مومنین و مومنات کا پھر سے خیر مقدم کرتے ہیں. اور ہم آج کے اس درس کے بانی ذاکر اہل بیت مولانا سید شبیر علی رضوی صاحب قبلہ ہیں. ماشاءاللہ. اور انشاءاللہ اس درس میں ہم مزید تجوید اور احکام نماز سے بہرور ہوں گے، جس کو حجت الاسلام سید ریحان حیدر سیدی صاحب قبلہ بیان فرمائیں گے. اور اس درس کے ثواب کا جو بھی مقدور ہے اس کو ایک سورہ فاتحہ کی شکل میں بھی ہم تمام مومنین و مومنات مرحومین ملت جعفریہ کے اور اپنے اپنے مرحومین خصوصاً مولانا سید شبیر رضوی صاحب کے گھرانے اور ان کے مرحومین کے کو ایصال کریں انشاءاللہ. اللہ الرحمن الرحیم. ایک سورہ فاتحہ سے بسم اللہ. العالمین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. اللهم صل على محمد. اب میں انجینئر تعظیم کاظمی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تلاوت کلام پاک سے اس درس کی شروعات کریں اور اس کا تلاوت کا شرف حاصل فرمائیں. اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددنا اسفل سافلین إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ. ترجمہ پیش کرتا ہوں جی. بسم اللہ. یہ سورہ 3 تھی، مکی سورت تھی. آیت سورت نمبر 95 اور اس میں 8 آیات تھیں. ترجمہ میں پیش کرتا ہوں. جی بسم اللہ. اللہ کی شیطان مردود سے بنا خدائے رحمان اور رحیم. قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر کی
تحقیق ہم نے انسان کو بہترین اعتدال میں پیدا کیا اور پھر ہم نے اسے پست ترین حالت کی طرف پلٹا دیا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، بس ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ ماشاء اس کے بعد روز جزا کے بارے میں کون سی چیز تجھے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ کیا اللہ حاکموں میں سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ صدق اللہ العلی العظیم۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ محترم تعظیم کاظمی صاحب۔ اب میں دستبستہ گزارش کرتا ہوں قبلہ حجت الاسلام سے کہ وہ اپنا درس شروع فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وقولہ الحق۔ ہمارا مورد بحث چل رہا تھا مخارج کے اعتبار سے، اور ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں 10 نمبر 4 تک ان باتوں کو پیش کیا تھا کہ اقصی حلق اور وسط حلق اور ادنی حلق کیسے ادا ہوتے ہیں اور کہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ آج ایک لفظ ہے قاف اور ایک لفظ ہے کاف۔ قاف یعنی قرآن والا لفظ ہے، اور کاف جو ہے وہ کربلا والا لفظ ہے۔ قاف جو قرآن سے جو لفظ ادا ہوتا ہے، یہ لفظ جب بھی ہم ادا کریں گے قاف یعنی قرآن والا، تو اسے لحاظ کے اعتبار سے یعنی یہ جو زبان کا آخری حصہ ہے وہاں اس کے اوپر جو تالو پایا جاتا ہے، یعنی زبان کا جو اوپرا آخری والا حصہ ہے، ذرا اس پہ زور دے کے پڑھیں گے۔ جیسے پڑھیں گے قاف، قرآن، قبلہ، تو اس طریقے سے زبان کے آخری حصے پر تھوڑا سا زور دے کر کے لفظ قاف ادا ہوتا ہے۔ لیکن لفظ کاف جو ہے یہ قاف کے مخرج سے تھوڑا سا منہ کی طرف ہٹ کر وہاں سے کاف ادا ہوتا ہے، یعنی جہاں سے ہم نے زبان کے اوپر کا حصہ جو حلق کا اوپر کا حصہ کہلاتا ہے، اس سے تھوڑا سا پہلے جب ہم ادا کریں گے بڑی باریک آواز کے ساتھ میں اور بڑی سادگی کے ساتھ میں اسے ہم کاف ادا کریں گے۔ یعنی قاف جب کہیں گے تو حلق کے آخری حصے اوپر کے حصے سے آواز نکالنے کی کوشش کریں گے، اور جب کاف کہیں گے تو زبان کا آخری حصے سے تھوڑا سا پہلے ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے قرآن، تو قرآن میں قاف میں بھاری آواز ہے، لیکن جب کاف ادا کر رہے ہیں تو ہلکی آواز ہے۔ کربلا، کتاب، کتب، یہ اس طریقے سے ہم اسے ادا کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ اس بات کا یاد رہے۔ البتہ ہمارے بعض برادران جو حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں، چونکہ ان کی ایک عادت سی یہ ہے کہ وہ قاف کی جگہ لفظ کچھ خے کا استعمال کرتے ہیں، جو کہ نماز میں وہ صحیح نہیں ہے۔ اس کا پرناؤنس کرنا، اس کی تجوید بیان کرنا نماز کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، لیکن ویسے بات چیت میں جیسے قبلہ کی جگہ قبلہ کہتے ہیں تو ایک الگ بحث ہے۔ لیکن جب کبھی بھی ہم نماز پڑھیں گے تو اور لفظ قاف آگے، جیسے قل ہو اللہ احد، تو یہاں خل نہیں کہہ سکتے، قل ہو اللہ احد، وہ قل ہی کہنا پڑے گا، چاہے اس کی ہمیں 10 بار پریکٹس کرنی پڑے یا تمرین کرنی پڑے۔ تو لہٰذا اس لفظ کو ہمیں ذرا سا دھیان سے پڑھنا کہ ہمارا جو تالو ہے، جو اوپر کا حصہ ہے زبان کے آخر کا، اس سے لفظ قاف استعمال ہوگا، اور اس سے پہلے کا جو حصہ ہے ہلکا سا اس میں آواز کو تھوڑا سا والیوم کو ہلکا کرنے کے بعد میں کاف ادا ہوتا ہے۔ اب یہ 2 لفظ کے بعد ہم چلیں گے اپنے مسائل شریعہ کی طرف، چونکہ 2 لفظ سے زیادہ ہم نہیں چاہتے کہ تجوید کے اندر بحث کریں کیونکہ وہ یاد نہیں رہتا۔ اور آج ہم بحث کریں گے واجب غسلوں کے بعد میں مستحب غسلوں کی۔ ہم نے بتایا تھا کہ واجب غسل ہیں اور ان کی تفصیل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی تھی، لیکن طریقہ غسل کی طرف ہم نہیں گئے تھے۔ ہم جب مستحب غسل کو پڑھ لیں گے تو پھر طریقہ غسل کی طرف جائیں گے کہ غسل کیسے۔ اسلامی شریعت میں بہت سے غسل مستحب ہیں،
آپ حضرات کو میری آواز برابر آ بے رہی ہے؟ شک کیا جی جی صاف ہے ماشاء اللہ ماشاءاللہ. جی ماشاء اللہ. ہاں، میں چونکہ آج جو ہوں وہ سفر میں ہوں اور یہاں حیدرآباد میں آیا ہوا ہوں، اچھا ماشاء تو اللہ لہٰذا وہ ہاں جی، تو ماشاءاللہ ہو سکتا ہے ہمارے درس میں بہت سے مومنین حیدرآباد سے بھی ہوں. جی خیر، تو یہاں پہ کچھ پروگرام ہیں ہمارے، تو حیدرآباد میں سے حاضر لوگ ہیں بہت سارے ہیں. جی یا اچھا ہے شبیر حیدرآباد بھائی سے لوگ ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ شبیر صاحب ماشاءاللہ حیدرآباد کے ہیں، خادم بھی حیدرآباد کا ہے. جی جی ایسا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاں، تو میں اس لیے یہ سوال میں نے کیا کہ میں وائی فائی سے کنیکٹ نہیں ہو سکا، اور صبح میں یہاں 3:30 بجے پہنچا ہوں، اور ابھی 6:30 بجے درس ہوا، تو اتنی جلدی وہ سب سسٹم میں نہیں آ سکا تھا، تو جس کی وجہ سے میں معلوم کیا کہ میرا فون سے جو میں نیٹ ورک یوز کر رہا ہوں وہ صحیح ہے کہ نہیں. خیر، الحمدللہ آواز آ رہی. اسلامی شریعت میں غسل، بہت سارے غسل مستحب ہیں. کچھ غسل ایسے ہیں جن کے کرنے کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے. کچھ غسل ایسے ہیں جن کے غسل کرنے کے بعد وضو کی ضرورت ہے. ہم پہلا غسل پڑھتے ہیں غسل جمعہ. غسل جمعہ کے بعد اگر ہم نے صحیح طریقے سے صحیح وقت پر غسل جمعہ کیا ہے تو ہمیں پھر وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے سستانی کے نزدیک بھی اور آگے خوئی کے نزدیک بھی تھا. غسل جمعہ اس کا وقت صبح کی اذان کے بعد سے سورج غروب ہونے تک ہے، یعنی جیسے اذان صبح ہو گئی اس کے بعد جب تک سورج غروب رہے گا غسل جمعہ کا وقت رہتا ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ ظہر کے قریب غسل جمعہ بجا لایا جا سکے. مثال کے طور پر کچھ افراد آفس میں جاتے ہیں، کہیں کام پہ جاتے ہیں، ہم آفس وغیرہ میں تو غسل نہیں کر سکتے، اور ان کا آفس شروع ہو جاتا ہے صبح کو 7 بجے 8 بجے 10 بجے، تو وہ لوگ کیا کریں رہے ہیں تو غسل جمعہ کی نیت کر کے جا سکتے ہیں. اول وقت غسل جمعہ ہو سکتا ہے، کوئی شرعی اشکال نہیں. وقت نہ ملا ہو آفس سے آنے کے بعد شام کے وقت اگر غسل جمعہ کرنا چاہیں گے تو بھی غسل جمعہ ہو سکتا ہے غسل جمعہ کی نیت سے. ان بہترین وقت غسل جمعہ کا ظہر کے وقت ہے. جو لوگ ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں یا کسی وجہ سے آفس نہیں گئے ہیں تو بہتر کم سے ہو جائے اور ہمیں غسل مل جائے وہ ہمارے لیے بہتر ہے. یعنی غروب کے اس کے نماز جمعہ یا نماز ظہر کے قریب اگر غسل جمعہ بجا لایا جائے تو بہتر ہے. اور اگر کوئی شخص اسے ظہر تک انجام نہ دے تو بہتر ہے کہ ادا اور ڈسٹرپشن ہے. جی ہاں جی اللہ کرے کہ بہتر ہو جائے. اللہم صلی علی محمد. محمد وآل محمد. مشکل کو دور کرنے کے لیے صلوات بھیجیے. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ کچھ بڑا بریک لگ گیا جی بیچ تو. جی 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 ہوٹل کے کمرے میں ہوں گے غالباً. جی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جی منقطع ہو گیا. اللہم صلی علی. نہیں معلوم، شاید بریک ہو گیا تھا میرے خیال سے. جی کچھ لمحے کے لیے ہو گیا تھا سرکار. کوئی مسئلہ نہیں. جی بسم اللہ. لہذا غسل جمعہ اگر انسان بعد ظہر کرتا ہے تو بعد ظہر غسل کرنے کے لیے نہ ادا کی نیت کرے گا اور نہ قضا کی نیت کرے گا، رجائے مطلوبیت کی نیت سے غسل کر لے گا. یعنی بس کہے گا قربتاً اللہ، میں غسل جمعہ کرتا ہوں قربتاً اللہ، اور یہ کہنا اس کے لیے کافی ہے. لیکن میں یہاں پر ایک بات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دوں، اگر ظہر کے بعد غروب کے وقت جمعے کے روز غسل کیا ہے تو اس وقت میں اس کو بربنا احتیاط نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا لازم اور ضروری ہے. اب جو شخص جانتا ہو کہ اسے جمعے کے دن پانی میسر نہ ہوگا اور تو وہ رجا کی نیت سے جمعرات کے دن یا شب جمعہ میں غسل انجام دے سکتا ہے. یہاں پر بھی ایک الحمدللہ ایک راستہ نکلا. کوئی انسان فرض کر لو جمعہ کی صبح یا
اسے وقت نہ ملے یا پانی میسر نہ ہو سکے یا کوئی اور وجہ ہو سکے اور وہ شب جمعہ غسل کرنا چاہے تو وہ شب جمعہ غسل کر سکتا ہے رجا کی نیت سے، یعنی وہی رجائے مطلوبیت کہتے ہیں، یعنی قربتاً اللہ، بس نہ ادا کی نیت ہوگی اور نہ قضا کی نیت ہوگی، غسل جمعہ کرتا ہوں قربتاً اللہ، بس یہ تاکہ اسے ثواب میں وہ شامل ہو جائے۔ دوسرا، غسل جمعہ کی بات ختم ہو گئی یہاں پر۔ اب کچھ دعائیں بھی ہیں، جیسے غسل جمعہ اگر انسان کرنا چاہتا ہے تو وہ دعا پڑھے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجعلنی من التوابین واجعلنی من المطہرین۔ ہم گواہی دیں گے اللہ کی وحدانیت کی، اس کے بعد پیغمبر اسلام کی گواہی کہ اس کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں، پھر وہ درود بھیجیں گے محمد اور آل محمد پر اور دعا کریں گے پروردگار ہمیں توابین میں قرار فرما اور ہمیں پاک و پاکیزہ لوگوں میں شمار فرما۔ اس کے بعد عزیزان گرامی، رمضان المبارک کی پہلی 17ویں 19ویں 21ویں اور 23ویں اور 24ویں رات کا غسل جو ہے وہ بھی مستحب ہے۔ کہتے شب قدر کے غسل میں علماء نے اختلاف کیا ہے۔ بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ شب قدر کے غسل سے نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بربنا احتیاط انہیں وضو کرنا چاہیے، تو لہٰذا احتیاط کو مد نظر رکھتے ہوئے شب قدر کے غسل میں وضو کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے البتہ آغا خوئی کے نزدیک یہ تھا کہ شب قدر کے غسل سے نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن بعض مراجعین کرام جو ہیں وہ بربنا احتیاط کہتے ہیں کہ ہمیں غسل کے بعد وضو کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر عید الفطر کا غسل اور عید قربان کے دن کا غسل، یعنی دونوں عیدوں کا غسل جو ہے یہ بھی مستحب ہے، لیکن ان کے بعد وضو ہمارے لیے کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے غسل ہیں، جیسے احرام باندھنے کا غسل، حرم مکہ میں داخل ہونے کا غسل، مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کا غسل، خانہ کعبہ کی زیارت کا غسل، کعبے میں داخل ہونے کا غسل، ذبح اور نہر کے لیے غسل، بال مونڈنے کے لیے غسل، حرم مدینہ میں داخل ہونے کا غسل، مدینہ منورہ میں داخل ہونے کا غسل، مسجد نبوی میں داخل ہونے کا غسل، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مطہر سے وداع ہونے کا غسل کریں اور اس کے بعد ہم خدا حافظی کریں رسول اللہ کی قبر سے، دشمن کے ساتھ مباہلہ کرنے کا غسل، نوزائیدہ بچے کو غسل دینا، استخارہ کرنے کا غسل، طلب باران کا غسل، یہ تمام بہت سارے غسل ایسے ہیں جنہیں علماء نے ذکر کیا ہے۔ اگر انسان کے بعد کئی مستحب غسل کسی شخص کے ذمے ہو گئے ہیں، بہت سارے مستحب غسل، مثلا ایک جمعے کا غسل ہو گیا، ایک غسل جو ہے وہ فرض کر لیجئے اس دن 21 رمضان پڑ گئی ہے، یا فرض کر لیجئے مدینہ منورہ میں جانے کا غسل، بہت سارے غسل اس کے اوپر ہیں جو مستحب غسل ہیں، تو سب کی نیت کر کے ایک غسل کر لے تو اس کے لیے کافی ہے۔ یعنی اگر کسی پہ مستحب غسلوں میں بہت سارے غسل ہیں تو ایک ہی نیت کر لے گا اور اس کا غسل صحیح ہوگا۔ یہی واجب غسلوں میں بھی ہے۔ اگر فرض کرو ایک انسان واجب اور مستحب، ایک غسل واجب اس کے اوپر واجب ہو گیا اور جمعے کا دن ہے اور جمعے کے دن وہ جمعے کا غسل کرنا چاہتا ہے، تو وہ جمعے کی نیت بھی کر لے گا غسل جمعہ کی، اور واجب غسل کی بھی نیت کر لے گا اور غسل ایک کر لے گا، تو اس کے لیے انشاءاللہ دونوں بری ذمہ ہو جائے گا، یعنی غسل جمعہ کا ثواب بھی مل جائے گا اور وہ انسان جو ہے غسل جنابت یا غسل واجب جو اس کے اوپر تھا وہ بھی اس سے ادا ہو جائے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ اگر کوئی مسئلہ آپ حضرات کے نزدیک ہو تو بسم اللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب شروع کیجئے، بسم اللہ۔ جی مولانا صاحب، ایک سوال ہے کہ اکثر لوگوں نے یہ بات پوچھی اور جی ذکر کیا کہ جیسے کہ ہم لوگ نماز میں دعا مانگتے ہیں، جی تو کیا ہم وہ دعا اردو میں بھی مانگ سکتے ہیں؟ اچھا جی، نماز قنوت میں نماز کے قنوت میں
right. ہم اپنی کسی بھی زبان میں دعا مانگ سکتے ہیں، عربی میں ہی پڑھنا ہمارے لیے لازم اور ضروری نہیں ہے، بس ایک شرط کے ساتھ کہ جی جب ہم دعا پڑھیں تو کم سے کم ایک کلمہ عربی زبان کا ہو جائے، مطلب سبحان اللہ یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یا مطلب کوئی بھی ایک عربی زبان کا کلمہ دعا سے پہلے اور دعا کے بعد بھی ایک صلوات یا ایک عربی کلمہ، ایک عربی کا کوئی عربی زبان کا کوئی لفظ ہو جائے تو ہمارے لیے کافی ہے، اور ہم دعا اپنی زبان میں مانگ سکتے ہیں۔ ایک مولانا ایک اور سوال ہے جی بسم اللہ۔ کہ ہمارے اکثر بھائی افغانستان کے اور ایون جی مولانا ہمارے افغانستان سے جی وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، ہاں، تو ایرانی اور افغانی یہ استعمال کرتے ہیں ایسا لفظ، کیا جی یہ نماز صحیح ہے؟ نہیں، وہ چے کی آواز جو ہے وہ ان کی صحیح نہیں ہے، انہیں اللہ اکبر ہی کہنا چاہیے، کاف کو ہلکی آواز میں ادا کرنا چاہیے، کاف کے علاوہ کوئی ہلکا سا بھی چے یا کسی دوسری چیز کا پرنونس ہمارے زبان سے نہیں نکلنا چاہیے، خالص عربی میں کہنا چاہیے اللہ اکبر۔ اکبر. یہ حضور مگر وہ جو شخص کہہ ہی نہیں پاتا اکبر، اب یہ جی نہیں دوسرا سے مسئلہ ہو ہاں گیا۔ جی ہاں، تو اب ہاں، اس اگر میں کوئی کیا ہو انسان کہہ نہیں پاتا اور اس کی یا زبان پہ آتا ہی نہیں ہے اکبر صحیح نہیں کہنا، یا تو وہ جتنا بھی ممکن ہو سکے کوشش کرے، ورنہ وہ جیسے کہہ رہا ہے ویسے کہے، جیسا کہ جناب بلال تھے، یا جناب بلال ہمیشہ اشہد ان اشہد ان محمد رسول اللہ کی جگہ اشہد ان کہتے تھے، اور پیغمبر کو ان کی اذان پسند تھی۔ سبحان ماشاء اللہ، اللہ. شکریہ۔ جی ہمارے سعید صاحب، سعید اظہر صاحب کا بھی سوال۔ جی بسم اللہ۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ مولانا صاحب آپ نے جو وہ غسل کا بتایا، غسل جمعہ کا، جس میں آپ نے جی کہا ہے کہ آپ نیت کریں تو پھر آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس جی صورت میں بھی ہے کہ اگر آپ جمعے کی نماز نہیں پڑھ پا رہے اور آپ جمعے کی نماز پڑھنے نہیں جا پا رہے مسجد میں، جیسے آپ سپوز جی آفس میں ہیں اور آپ جی نہیں میں سن ادا کر پا رہے، جی پھر بھی وہ جی غسل جو ہے وہ واجب تصور کیا جائے گا یا نہیں؟ نہیں، غسل جمعہ واجب نہیں ہے، مستحب غسل ہے، لیکن ان مستحب غسلوں میں سے ایک وہ ہے غسل ہے جس کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر غسل جمعہ شرائط کے ساتھ کر رہے ہیں، یعنی ہم ظہر کے قریب غسل جمعہ کر رہے ہیں یا ظہر سے پہلے غسل جمعہ کر رہے ہیں، تو اس وقت ہمارے پاس وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اچھا نماز سے ظہرین پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن نماز سے اگر ممکن نماز نہیں ہے۔ جمعہ نہیں پڑھ رہے ہیں آپ تو کوئی شرشکال نہیں ہے، آپ اس سے نماز ظہر پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا شکریہ۔ قبلہ، ایک گزارش یہ ہے کہ اگر ایک آدمی واجب غسل کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اگر ایک اپنا وضو کر اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر وہ کر لیتا ہے تو کیا کوئی اعتراض ہے؟ جی، یہ مسئلہ 2 ہفتے پہلے بھی واضح ہوا ہوں. تھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں حضور کہ آغا سستانی کے یہاں واجب غسل کے بعد، جیسے غسل جنابت ہے، جی جی واجب غسل کے بعد انہوں نے وضو کرنا جب تک غسل باقی ہے حرام قرار دیا ہے، اور کہا واجب غسل کے بعد وضو کرنا حرام ہے۔ یہ آغا سستانی کا اسپیشل مسئلہ ہے، صحیح یعنی وہ کہتے ہیں کہ واجب غسل کے بعد، غسل جنابت کے بعد جی وضو نہیں کر سکتے، گناہ ہے۔ صحیح ہے۔ جی اچھا حرم میں مکہ میں نے دیکھا کہ وہاں پہ میں ماشاء اللہ سے کافی عرصہ رہا ہوں سعودی عربیہ میں، تو میں نے دیکھا کہ جو ایران سے لوگ تشریف لاتے ہیں، زائرین ہوتے ہیں، ان کی زبان پہ وہ اللہ اکبر ہی کہتے ہیں، وہ کچھ بھی آپ بولتے رہیں وہ، لیکن وہ ان کی زبان سے اللہ اکبر ہی لگتا ہے، اور پھر وہ اسی میں کنٹینیو رہتے ہیں، اور وہ ایک آدمی نہیں، 100 آدمی نہیں، جتنے بھی وہ زائرین ہوتے ہیں سب ایک ہی اسی طرح کا وہ فکرہ بیان کرتے ہیں۔ جی، تو انہیں چاہیے کہ وہ کوشش کریں اپنے اکبر کی جگہ اکبر ہی کہا کریں تاکہ صحیح تلفظ ہو سکے اور ان کی نماز صحیح ہو سکے۔ اگر ان کی زبان نہیں ٹھہرتی ہے اکبر پہ تو اب وہ اللہ کے یہاں انشاءاللہ تعالیٰ خدا عالم انہیں معاف فرمائے گا اور ان کی عبادت کو قبول قبول کرے گا انشاءاللہ۔ ان کا وہ قبول کرنے والا وہ ہے۔ ان جی، کا نیت تو حالت مجبوری میں ایک الگ مسئلہ ہے۔ جی 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 شکریہ جمعہ۔ جی جناب۔ قبلہ وطر کی رکعت میں جی یہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ اپنی زبان میں دعا کرتے ہیں،
اور اس میں بھی ضروری ہے کہ کوئی عربی لفظ استعمال ہو قنوت میں؟ آپ کی آواز بریک ہو گئی حضور. میں عرض کر رہا تھا کہ وتر کی نماز میں آواز نہیں آ رہی. قنوت میں اکثر نماز لوگ وتر میں بھی ہم اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں، لیکن بقول مولانا صادق حسن تقریر میں سے مفصل فرمایا کہ کم سے کم ایک بار سبحان اللہ یا کوئی صلوات عربی زبان میں کہہ لینا چاہیے، پھر دعا مانگنی چاہیے، پھر عربی کا ایک جملہ. کیونکہ آغا سستانی وغیرہ نے صرف اتنا لکھا کہ ہم قنوت میں اپنی دعا اپنی زبان میں دعا پڑھ مانگ سکتے ہیں انہوں نے. لیکن یہ صادق حسن صاحب قبلہ نے شاید استفتاء لیا ہوگا انہوں نے، یا مثال کے طور پر آغا سے اسپیشل معلوم کیا ہو، تو ان کی تقریر ویسے بھی اضافہ ہو جاتا ہے ثواب میں. صحیح ہے. الحمدللہ. یہ آج کا تھوڑا سا ایک آدھ منٹ اور دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ حضرات کی اگر سوالات نہیں ہیں تو پھر آپ حضرات کی زحمت تمام کرتے ہیں، اور ہم مشکور ہیں. میں اپنی جانب سے اور فاؤنڈیشن کے اراکین کی جانب سے، بانی فاؤنڈیشن ڈاکٹر غضنفر صاحب کی جانب سے آپ سب مومنین و مومنات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً محترم تعظیم کاظمی صاحب کا اور حجت الاسلام مولانا سرکار تشریف لالیے. جی میں تو آ گیا تھا، آپ کی آواز رک گئی تھی، پتہ ہے میں جب قنوت کا مسئلہ پیش کر رہا تھا. جی سرکار، وہ کچھ پتہ نہیں میری بھی آواز رک گئی تھی کیا؟ ہاں کچھ کنیکشن کی ہو سکتا ہے آج مجھے شاید یہاں پہ، کیونکہ بہت ہی میں ابھی تو صبح میں پہنچا، تو معلوم نہیں یہاں پہ کچھ وائی فائی ہے سسٹم میں یا نہیں ہے. جو بھی ہے انشاءاللہ آئندہ تو ایسا نہیں ہوگا. جی اللہ. بہرحال ہم سب مشکور ہیں سرکار، محبت ہے خدا عالم قبول سفر کے بعد آپ نے یہ زحمت فرمائی. اللہ آپ کا اجر عظیم عطا فرمائے. دعا فرمائیے اور ہم سب مل کے دعا کریں گے مولانا شبیر رضوی صاحب کے گھرانے کے مرحومین کے لیے انشاءاللہ. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. قل هو اللہ اللہ صلی اللہ الرحمن الرحیم. خدا آپ حضرات کی عبادت قبول فرمائے. مولانا مرحومین کی مغفرت فرمائے. مولانا شبیر رضوی صاحب کے توفیقات میں اضافہ فرمائے، انہوں نے ذمہ داری کو پورا کیا، اور جتنے مومنین تشریف فرما ہے پروردگار سبھی کی مشکل کو آسان فرمائے. جو مریض ہیں انہیں شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے. جو مرحومین ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے. بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ فرمائے. پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سبھی کو ان کے غلاموں میں شمار فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ سب حضرات کا مشکور ہیں پھر سے، اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ آپ سب حضرات کا. اللہ قبول فرمایا یہ تمام عبادات. اللہم صلی